یہ جو سارا ٹیررزم والا دور آ گیا, میریٹ والا سارا شروع ہو گیا اٹیک, کبھی سوات وار کبھی وہ کچھ. سو اس کے بعد کوئی 2010 میں جا کے بزنس اسٹیبل ہوا تو پھر بہت سے لوگوں سے اس چیز پہ سوال شروع ہو گیا کہ پروجیکٹ کیسے بنا, کس نے بنایا, کس کو دے دیا, کیسے دے دیا. سو اس 7 سال کے عرصے میں نے کوئی اس پہ 11 انکوائریاں وہ جو فیس کی. میرے ساتھ والا بھی ریسٹورنٹ ہے لا مونٹانا جس کا نام ہے, اور ہم دونوں کو بند کیا جا رہا ہے ابھی. پھر ہم لوگ ایک چھوٹی سی 2017 کے آخر میں ایک زمین کے 2 ڈپارٹمنٹوں کے تنازع میں پھنس گئے, جس کو کہ میں نے اپنے اس تنازع کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے دونوں جگہ 2.5 سال میں کرایہ ادا کرتا رہا. اور پھر اسلام آباد وہ ایک سول سوٹ کی بات کرتے کرتے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے کہ جب تک اپنا یہ تنازع زمین کا حل نہیں ہو جاتا تو تب تک ہمیں ڈسپوزیس نہ کیا جائے. تو ہماری صرف اس حد تک ہی اپلیکیشن تھی, جس کو ایک پرانی کو ریٹ پٹیشن چل رہی تھی اس کے ساتھ کلب کر لیا گیا. ہماری صرف اتنی کو تھی کہ ہمیں یا تو وہ اسٹے دے دیں گے یا نہیں دے دیں گے, مگر ہمیں ساتھ ہی ایک مین ریٹ پٹیشن کا حصہ بناتے ہوئے پھر ایک دن بغیر ہماری کسی ریپریزنٹیشن کے ہمیں 2022 میں جنوری میں بند کر دیا گیا. اور اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ایکٹ جس کو کہا گیا کہ جا کے اس کو آپ ٹیک اوور کر لیں, سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا. اور پھر یہ دوبارہ کچھ سی ڈی اے اور ایک اور ڈپارٹمنٹ کی آپس کی وہ جو لڑائی کے اوپر کوئی چوکیوں کا مسئلہ تھا, وہاں سے کرتے کرتے دوبارہ کیس بند ہوا, شروع ہوا. اور پھر کچھ 4 مسلسل ہیئرنگس کے بعد 6 گھنٹے کے بعد ہمیں انہوں نے ایک کنسنٹ آرڈر کی طرف ہم چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی بند کر دیں, نہیں تو آپ کو 3 مہینے میں. ابھی تک میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں بند کیا گیا ہے کہ ہمیں کہا جائے کہ جی آپ کی لیز کی پرابلم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لیز کو اوپن مارکیٹ میں آکشن کر دیجیے, گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, گورنمنٹ کا جو دل کرتا ہے اس کے ساتھ کر لیں. ہمیں کہا جائے کہ جی آپ نے انوائرمنٹ کو اس طرح سے ڈیمیج کیا گیا ہے, اس وجہ سے آپ کو کینسل کر رہے ہیں, آپ کو بند کیا جا رہا ہے. یا آپ کہہ دیں کہ قانون موجود نہیں ہے. سو مرگلہ ہل نیشنل پارک کی ایک باؤنڈری ہے, ڈیفائنڈ اینٹی ہے, باؤنڈری کے اوپر اس اینٹی کے اوپر ایک لا ہے, اور اس اینٹی کے اندر 113 کمرشل ایکٹیویٹیز آتی ہیں, جس میں سب سے بڑی جو اینٹی ہے وہ اسلام آباد کلب کی. اسلام آباد کلب ہے, اسلام آباد گولف کورس ہے, اسلام آباد پولو لاؤنجز ہیں اور پولو لانز ہیں, اسلام آباد رائڈنگ کلب ہے, گن کلب ہے, اور پاکستان مونومنٹ ہے, پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے. سو مجھے ایک وقت یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ اسلام آباد وائلڈ لائف آرڈیننس کے اندر ہوٹل کا لفظ موجود ہے, ادر بلڈنگ کا لفظ موجود ہے, پبلک ایمینٹیز کا لفظ موجود ہے, ریسٹ ہاؤس کا لفظ موجود ہے, مگر ریسٹورنٹ کا لفظ موجود نہیں ہے. تو ریسٹورنٹ کا لفظ تو بھی ریسنٹ لفظ ہے, 10-15 سال آیا, مارکیٹ میں رہا. اب یہاں تو ریسٹورنٹ کا نام ہوتا نہیں, تو نارملی ہوٹل ہی بولتے ہیں. ہمارا پنڈی کا دلبر ہوٹل ہے, بڑا مشہور ہے, میاں جی ہوٹل ہے, ہوٹل ہی وہ جو چلتا ہے. سو میری صرف آپ سے جو چھوٹی سی جو اپنی فیلنگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے 18 سال آیا تھا لاہور سے, اپنا لم سے پڑھ کے, میری نہ کوئی یہاں فیملی تھی نہ کچھ تھا. سو یہ ہمارے شہر کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہم آپس میں ہی فیملی ہیں, دوست بھی یہی بن جاتے ہیں, بچپن کے دوست وہیں رہ گئے, یونیورسٹی کے دوست وہیں رہ گئے, فیملی بھی ساری وہیں ہے, یہی اپنی بزنس کمیونٹی فیملی بن گئی, یہی دوست بن گئے, یہی رشتہ دار بن گئے. ہماری غمی خوشی آپس میں مطلب اس شہر کی یہی خوبصورتی ہے کہ سانجھی ہوتی, کیونکہ رشتہ دار تو ہوتے نہیں ہیں, تو ہم ہی نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داروں کی طرح بھی چلنا ہوتا ہے, بچپن کے دوستوں کے ساتھ کی طرح بھی چلنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہر چیز ہے, مجھے اس پہ 100% یقین ہے. میں نے بڑا چھوٹا سا سٹارٹ کیا ہوا, اور آج ماشاءاللہ ایک 3700 کی فیملی ہے, مختلف شہروں میں ہم لوگ کر رہے ہیں آپریٹ. سو خدا کسی نے بن نہیں جانا, نصیب کوئی چھین نہیں سکتا. میرا اس چیز پہ نہ صرف بلیف ہے, میں نے ساری زندگی یہ جیا ہے, تو مجھے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ میری جو اپنا جس چیز پہ اپنا مجھے پریشانی یا اپنا لمحہ وہ جو فکری ہے وہ یہ ہے کہ یہ منال جو ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ اس شہر کا ہے, یہ ایک نیشنل اثاثہ ہے, ہمارے شہر کی پہچان ہے. منال اور لا مونٹانا دونوں,
دونوں ایک جگہ کے اوپر اس پوائنٹ ایک پورے پاکستان کی پہچان ہے. میرے سے اتنے زیادہ فارنرز نے پچھلے 1 مہینے میں یہ سوال کیا کہ تو نے پہلے لائک بنا کیسے لیا تھا. تو میں جب ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے نہیں بنایا, حکومت کا پروجیکٹ ہے, میں آپریٹر ہوں صرف, پھر وہ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا تو کوئی نیا لا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, کیونکہ پھر 18 سال لگ گئے اس چیز کو ریلائز کرتے ہوئے کہ ریسٹورنٹ کا لفظ نہیں ہے اور ہوٹل کا ہے, اور یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. میں کہتا ہوں یار میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سو اس وقت میری صرف ساروں سے درخواست یہی ہے کہ یہ پروجیکٹ شہر کا ہے, یا تو اس انٹیٹی کے اندر جو 113 سارے پروجیکٹس ہیں سب کو بند کر دیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر اسی ایک پہ 2 پروجیکٹس کے اوپر کیوں فوکس ہے, اس کی پیچھے کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے. آپ کے شہر کی پہچان ہے, ہمارے شہر کی پہچان ہے. سرکاری افسران آتے ہیں, کچھ عرصہ گزارتے ہیں چلے جاتے ہیں, ڈپلومیٹس آتے ہیں, کچھ عرصہ گزارتے ہیں چلے جاتے ہیں, ایون کہ پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ بھی جو کام کرتے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. سو ہم اس شہر جن کا کہ سارا کچھ یہیں ہے, کاروبار یہیں ہے, سارا کچھ ادھر ہی ہے, ہم سے کسی وقت نہیں پوچھا جاتا. مین جو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو شہر کا وہ لائک نارملی جو باہر دنیا میں شہروں میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میئر ہوتا ہے اور اس کی اپنی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. میئر اس شہر کی جمپل ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے کیا نہیں, کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہمارے یہاں بس کچھ افسران آتے ہیں, کچھ دیر کے لیے رہتے ہیں, اپنے اپنے فیصلے کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور ہمارا شہر اس میں نہ پریشان رہتا ہے. ریونیو اب میرے لیے جو سب سے بڑی اس کے علاوہ پریشانی ہے, اس 2 پروجیکٹس کے اوپر 1100 لوگ کام کرتے ہیں. وہ 1100 لوگ نہیں, وہ 1100 خاندان ہیں, اور اس علاقے میں کہیں بھی کوئی ذرا سی بھی زراعت, کوئی باغات, کوئی کاروبار, کوئی دکان, کوئی آڑت, کچھ بھی نہیں. سو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. آخر میری ایک 18 سال سے ان کے ساتھ ایک صبح شام گزری ہوئی ہے. ایک بزنس کے اس وقت جو حالات ہیں اکانومی کے وہ بھی آپ کے سامنے. میرے لیے اگر میں دوسرے پروجیکٹس پہ ان کو سیٹل کرنا بھی جاؤں تو ہم لوگ 1100 بندے کو کہاں سیٹل کر سکتے ہیں. سیٹل کر بھی دوں تو اپنے اوپر سے آنے جانے کا خرچہ کہاں سے برداشت کریں. آنے جانے کا خرچہ 1000 روپے روز کا. سو بس یہ آپ سے میری ساروں سے لیکن میں نے آپ کو جو بھی اس چیز کے بارے میں جو حقیقی تھے, جو حقیقی کہانی تھی, جو حقائق تھے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. اور باقی شہر جانے, آپ کا پروجیکٹ جانے, میرا نصیب میرے ساتھ ہے, مجھے اس کی پریشانی کوئی نہیں. تو آپ ساروں کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے. جی آپ کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ.